72 برس سے زائد عرصہ گزر گیا، آزاد ہوئے، انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کر لی، ہم جوہری مملکت بن گئے، اسلامی دنیا کی پہلی جوہری طاقت، ہم اسلامی سربراہی کانفرنس کے چیئرمین بھی رہے، ہم نے کانفرنس بھی کر لی۔ یہ اور بات ہے کہ جنہوں نے کانفرنس بلائی ہم نے ان کو پھانسی کا پھندا بھی لگا دیا۔ یہ ایک تاریخی حقائق ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس ڈگر پہ آ گئے ہیں؟ سفارتی سطح پر ہمیں دنیا بھر سے یہ طعنے مل رہے ہیں کہ ہم تنہا ہو رہے ہیں، ہماری آواز میں آواز ملانے والا کوئی نہیں ہے، ہماری بات سننے والا کوئی نہیں ہے، اور ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کیے بغیر غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں۔ سفارتی تعلقات کو میکنزم کے طور پر لینے کے بجائے ہم ابھی تک اسے خوشامد کی بنیاد پر لے رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوشامد کر کے یہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کبھی ہمارے وزیر اعظم صاحب پروٹوکول اور سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نوجوان شہزادوں کے اپنے وہ گرے بالوں کا بھی خیال نہیں کرتے، ڈرائیور بن جاتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ہم نے ابھی تک اس سائنس کو، سفارتی تعلقات کی سائنس کو سمجھا ہی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ موجودہ حکومت بلکہ یہ ماضی سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہمیں بھی معلوم نہیں۔ بات پر آنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو ٹچ کریں۔ جی ناظرین محترم، آج میں آپ کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہوں میر احمد بخش لوہڑی صاحب کی کتاب آف دی میٹرک کا۔ لوہڑی صاحب بلوچستان کی چیف سیکرٹری رہے۔ انہوں نے اس کتاب میں کئی واقعات لکھے ہیں، لیکن جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی، عمران خان صاحب جب اقتدار میں نہیں تھے تو ان کی باتیں بھی یہی تھیں جو میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بلوچستان کا صوبہ، سندھ کے بھی کئی اضلاع، پنجاب کے، یہ ہم نے وقف کیے ہوئے ہیں عرب شہزادوں کے لیے شکار کھیلنے کے لیے۔ عرب شہزادے آتے ہیں یہاں پر شکار کرتے ہیں، بلوچستان میں بھی جاتے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی نے کئی بار قراردادیں منظور کی ہیں کہ اس شکار پہ بندش لگائی جائے، لیکن وہ قراردادیں ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہیں، کوئی دھیان دینے والا نہیں ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کے 1980 کی دہائی کے وقت دو رائے تھے۔ ایک یہ تھا کہ عربوں کو شکار کرنے کی اجازت دی جائے، وہ یہاں آتے ہیں تو یہاں پر معاشی سرگرمیاں بڑھتی ہیں، جبکہ جانوروں اور پرندوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اور بلوچستان کے جو نیشنلسٹ رہنما تھے، قوم پرست رہنما تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کو نہیں آنا چاہیے۔ ایک یہ رائے بھی تھی کہ اگر ہم عرب شہزادوں کو یہاں نہیں آنے دیں گے کسی اور ملک میں چلے جائیں گے، ان کا بھلا ہوگا۔ بلوچستان کا علاقہ چاگی، یہ میں آپ سے باتیں جو آج کر رہا ہوں آف دی میٹرک سے کر رہا ہوں۔ چاگی ہم نے 98 میں اس کو مشہور ہوتے ہوئے سنا پوری دنیا میں، کیونکہ وہاں پر پاکستان نے بھارت کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور یہ دور تھا نواز شریف کا۔ چاگی کا علاقہ ہے دالبدین، جو کہ سعودی عرب کے شہزادے سلطان بن عبدالعزیز کے لیے وقت تھا، ان کے لیے مخصوص تھا شکار کرنے کے لیے۔ سلطان بن عبدالعزیز کی اس وقت حیثیت سعودی عرب کے شاہی خاندان میں تیسرے نمبر پر تھی، وہ سیکنڈ ولی عہد تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں 82 اور 83 کی سردیوں کی، 82 اور 83 کی سردیوں کے موسم کی، جب شہزادہ وہاں پہنچا۔
شہزادہ کوئی 10 20 15 50 گاڑیوں میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ وہ 200 سے 300 گاڑیوں پر مشتمل ایک قافلے میں وہاں پہنچا۔ ان کی گاڑیاں اور ان کا سامان C-130 جہازوں میں آتا تھا سعودی عرب سے پاکستان۔ جو لوگ سعودی عرب کے یا عرب شہزادوں کے شکار کے مخالف تھے، ان کی طرف سے شہزادے کے ایک جو شکار کی پارٹی تھی وہ وہاں آتے تھے تلور کا شکار کرنے کے لیے۔ ان پر ایک چھوٹا سا حملہ بھی ہوا۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی گرمی کو بحال رکھنے کے لیے یہ لوہڑی صاحب جو اس وقت چیف سیکرٹری تھے، ان کو ایوان صدر سے فون کیے گئے، کئی ٹیلی فون کالیں آئیں کہ آپ ٹائم دلا دیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی۔ شہزادے کا یہ جواب تھا کہ میں یہاں پر پرسنل وزٹ پہ آیا ہوں، میں کسی سے نہیں ملوں گا۔ ایوان صدر سے ملٹری سیکرٹری کا فون آیا کہ کل آپ خود جائیں دالبدین اور شہزادے سلطان سے ٹائم لے ملاقات کریں۔ شہزادے نے کہا کہ میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا، میں ذاتی دورے پہ آیا ہوں۔ ہاں، اگر وہ مجھ سے ملنا ہی چاہتے ہیں تو جب میں اپنی چھٹیاں ختم کر کے جاؤں تب مجھ سے مل لیں۔ وہ یہاں آئیں گے، مجھ سے ملاقات کریں گے، دنیا بھر میں یہ بات پھیل جائے گی پریس کے تھرو، اور میں یہ پبلسٹی نہیں چاہتا۔ اس لیے شہزادے کا یہ کہنا تھا کہ جب میں واپس ہو جاؤں اپنی چھٹیاں ختم کر کے تو مجھ سے کوئٹہ یا کراچی میں مل لیں۔ انہوں نے یہ بات ایوان صدر تک پہنچائی، لیکن ایوان صدر سے یہ آرڈر ملا کہ 2 ہیلی کاپٹر کے لیے ہیلی پیڈ کا انتخاب کیا جائے، ہیلی پیڈ بنائے جائے۔ انہوں نے جو ایئر اسٹرپ تھی اس کے قریب 2 ہیلی پیڈ کے لیے جگہ کا انتخاب کیا، اور جب یہ بتایا کہ صدر صاحب سے وہ ملنا نہیں چاہتے تو انہوں نے محکمہ ورکس کو، پاکستان کے محکمہ ورکس کو ہدایت کر دی گئی کہ جی آپ جو ہے کیمپ کے ساتھ ہی 2 ہیلی پیڈ بنائیں۔ جب یہ انتظامات ہو گئے تو شہزادے کی طرف سے چیف سیکرٹری سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ صدر صاحب کو کہیں کہ وہ اپنا دورہ ملتوی کرے، منسوخ کرے، نہیں آئے۔ کیوں کہ شہزادہ ان کا استقبال نہیں کرے گا، اور جب شہزادہ ان کا استقبال نہیں کرے گا تو سفارتی اور پروٹوکول کے مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن جنرل ضیاء نے تو آنا ہی تھا۔ جب وہ پہنچے تو شہزادے نے ان کا استقبال نہیں کیا، نچلی سطح کے اپنے اسٹاف کے بندوں کو بھیج دیا۔ جنرل ضیاء جب ان کی کیمپ میں داخل ہوئے تو اس خیمے کی طرف گئے جہاں پر شہزادے بیٹھے تھے اپنے اسٹاف کے ساتھ، اور مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا تھا۔ جیسے ہی جنرل ضیاء اندر داخل ہوئے تو شہزادے نے ان کو کہا کہ آپ کے ساتھ جو وفد میں دوسرے افراد ہیں ان کو بھی اندر بلا لیں۔ اس طریقے سے انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے تنہائی میں ملاقات سے گریز کیا۔ جنرل ضیاء نے ان کے لیے جو تحائف لائے تھے وہ ان کی خدمت میں پیش کیے۔ شہزادے نے بھی ایک پیکٹ تھما دیا جنرل ضیاء کو کہ یہ آپ کے اور آپ کی وفد کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ پتہ ہے تحفے میں کیا تھا؟ 27 سٹیزن گھڑیاں اور 1 راڈو گھڑی۔ یہ ہوتی ہے حالت ہماری۔ جنرل رحیم الدین خان جو بلوچستان کے گورنر تھے، جن لوگوں کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ اپنے دور کے پتہ نہیں کیا تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے نام سے بھی لوگ کانپتے تھے۔ پھانسیاں، کوڑے، قید، یہ سب عام تھا ان کے زمانے میں، لیکن ایک شہزادے سے ملنے کے لیے بےتابی آپ نے ان کی دیکھی۔ چیف سیکرٹری کہتے ہیں کہ گورنر صاحب نے 2 بار شہزادے سے ملنے کے لیے کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ کوشش رد کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جنرل رحیم الدین خان اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے اس فہرست میں اپنا نام شامل کروا لیا جن کو شہزادے نے سعودی عرب کا دورہ کرنے کی دعوت دی،
اور ان کو خرچے کے لیے 20,000 ریال دیے. ہمارا گورنر 20,000 ریال لے رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو سفارتی آداب ہے، سفارتی حیثیت ہے، ہماری کوئی بات نہیں مانتا، ڈپلومیسی ہماری کامیاب نہیں جا رہی. یہ دیکھتے جائیں. جب وہاں جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وفد میں کچھ ایسے بھی افراد تھے جن کو وہاں پر پروٹوکول گورنر سے زیادہ دیا گیا، اور پیسے بھی گورنر اور دوسرے افراد کو 20,000 ریال دیے گئے، اور ان لوگوں کو 40,000 ریال. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے نام کے آگے ملک لکھا ہوا تھا. ملک فلاں، ملک فلاں، ملک فلاں. یہ ملک ٹائٹل ہے، یہ ملک ٹائٹل ہے. یہ اس وقت جب شیر شاہ سوری کی یہیں پر حکومت تھی، انہوں نے کابل سے کلکتے تک جی ٹی روڈ کی بنیادیں رکھیں، اور جن بڑے لوگوں سے ان لوگ لیے جنہوں نے وہاں پہ کام کیا، مزدور لیے، تو ان کو پھر انہوں نے یہ لقب عطا کیا، یہ ٹائٹل عطا کیا. کیونکہ سعودی عرب میں حکمران خاندان کا ٹائٹل بھی ملک ہے، حکمران کو ملک بولتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنے لقب کی، ٹائٹل کی لاج رکھتے ہوئے ان لوگوں کو زیادہ پیسے بھی دیے اور زیادہ پروٹوکول بھی دیا. لیکن وہ یہاں پہنچتے ہی گورنر صاحب کی وجہ سے چھپ گئے تھے کہ کہیں گورنر صاحب ہم پر ناراض نہ ہو جائے. یہ آج جو ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، یہ کہتے تھے کہ ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو حکومت کی پالیسیاں ہیں، سفارتی پالیسیاں، وہ تلور کے پروں پہ چلتی ہیں. تلور پرندہ جس کا وہ باز سے شکار کرنے آتے ہیں. اور اس کتاب میں یہ بھی ایک عجیب بات لکھی گئی ہے کہ جب وہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو شہزاد عام کے ساتھ صرف شکار کے حوالے سے بات کر رہا تھا، شکار کے متعلق بات کر رہا تھا، جبکہ جنرل ضیاء کو نہ تو تلور کا پتہ تھا، نہ باز کا پتہ تھا، نہ شکار کا پتہ تھا، نہ شکار کھیلنے کا. دال بدین کا ایک علاقہ ہے جس کو کنڈ کہتے ہیں. کنڈ سندھی میں اور بلوچی میں کونے کو کہتے ہیں، کارنر کو کہتے ہیں. لیکن جنرل ضیاء غیر ملکی سربراہ، غیر ملکی حکام، غیر ملکی اختیار جو رکھنے والی شخصیات تھی، ان کے سامنے کنڈ کو بار بار ڈونکی کہہ رہا ہے، ڈونکی کہہ رہا ہے. ان کے اسٹاف آفیسر مداخلت کہتے ہیں کہ صدر صاحب ڈونکی نہیں، یہ کنڈ ہے. پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں کنڈ اور ڈونکی ایک ساتھ ہیں. یہ ہے ہمارے جو حکمرانوں کی اپنے علاقوں کے متعلق معلومات ہیں، یہ ہے ہمارے حکمرانوں کی جو حیثیت. تو یہی عمران خان جو اس پر تنقید کرتے تھے، آج انہوں نے 17 لائسنس جاری کیے ہیں صرف بلوچستان میں عرب شہزادوں. ایک لائسنس کی فیس 1 کروڑ روپیہ ہوتی ہے، جس میں انہیں 70 سے 100 تک تلور مارنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن وہ کئی 100 مار دیتے ہیں ایک ہی لائسنس کے اوپر. اس وقت تک 4 پارٹیاں بلوچستان میں آ چکی ہیں، لیکن فیس 17 میں سے کسی ایک نے بھی جمع نہیں کرائی. عمران خان صاحب، آپ گاڑیاں بھی چلاتے رہے ہیں، آپ نے پروٹوکول دیکھ لیا اپنا، آپ ان سے پیسے بھی لیتے رہے ہیں، پھر پیسے ریٹرن کیسے کیا آپ نے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں. خدا کے لیے ماضی کے حکمرانوں کی روش کو نظر انداز کریں، اس پر کاربند رہنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومتوں کے تعلقات اخلاقیات کی بنیاد پر بنتے ہیں. حکومتوں سے تعلقات معاشیات کی بنیاد پر بنتے ہیں. حکومتوں سے تعلقات مستقبل کی پیش بندیوں کی بنیاد پر بنتے ہیں. ان کے آگے سر جھکانے سے یا ہاتھ پھیلانے سے نہیں. ملک کے وقار کا خیال رکھیں، ملک کے احترام کا خیال رکھیں، اپنی قوم کا خیال رکھیں. اگر یہ سب کچھ ماضی میں ہم نے کیا ہوتا تو آج ہم سفارتی محاذ پر تنہا کھڑے نہیں ہوتے. آج کے اوپن سیکرٹ سے اپنے بھائی، اپنے دوست شیر محمد خواور کو اجازت دیں. خدا حافظ.